اور نواز شریف صاحب کی سیاست کی صحت کے اوپر سیاست، کیونکہ آپ کی سیاست نواز شریف کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کو حکومت چلانے کے لیے اور حکومت میں آنے کے لیے نواز شریف کا نام استعمال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 2 دن سے 2 سالہ کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ چینی اور آٹے کی کرپشن میں چینی چوروں کو عمران صاحب نے چارٹر جہاز میں بٹھا کر NRO دے کر ملک سے فرار کر دیا ہے، کیونکہ ملک کی ترقی 5.8% جو نواز شریف کا پاکستان تھا وہ -0.4% پہ پہنچ چکی ہے، کیونکہ ملک کے اندر مہنگائی 3% سے 13% ہو چکی ہے، کیونکہ ملک کے اندر 13,000 ارب کا قرضہ پاکستان کی عوام کے نام پر لے کر ملک کو IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے، کیونکہ آج ان کی کرپشن عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے چینی ملک میں 52 روپے نہیں 110 روپے کلو مل رہی ہے، آٹا ملک کے اندر 33 روپے نہیں 78 روپے فروخت کیا جا رہا ہے۔ ان کی کرپشن، ان کی فیصلے، اور روز اجلاس کیا بلاتے ہیں کہ ہم نواز شریف کو بلا رہے ہیں واپس۔ نواز شریف ملک کا 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم ہے، جس نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی ہے، نوجوان نسل کی ترقی کا انتظام کیا ہے، اور جن منصوبوں پر آپ آج تک تختی لگا رہے ہیں وہ نواز شریف کا تحفہ ہے، اور نواز شریف ملک سے علاج کرانے قانونی طریقے سے اور پنجاب حکومت کی اجازت سے گیا ہے۔ اگر آپ نے عبرت کا نشان بنانا ہے تو بنائے یاسمین راشد کو، اگر آپ نے عبرت کا نشان بنانا ہے تو بنائے سروسز ہاسپٹل کے ہیڈ کو اور اس پورے بورڈ کو جس نے رپورٹ میں لکھا کہ ہم نواز شریف کا علاج پاکستان میں نہیں کر سکتے۔ لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ کو نواز شریف کا نام استعمال کرنا پڑتا ہے اپنی ناکامی اور کرپشن سے نظر ہٹانے کے لیے۔ جب آپ کی کارکردگی پہ سوال ہوتا ہے تو نواز شریف کا نام استعمال کرنا پڑتا ہے، جب آپ کو اپنی کارکردگی دکھانی ہوتی ہے تو نواز شریف کے منصوبوں پر تختی لگانی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ، نیب نیازی گٹھ جوڑ کے اوپر مسلم لیگ نون نے نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ہیومن رائٹس واچ نے سوالیہ نشان اٹھایا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے اور تمام قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ نیب بدنیتی کے اوپر سیاسی مخالفین کا میڈیا ٹرائل کرتی ہے، سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور ان سوالیہ نشانات کے بعد اب یہ فیٹف کے اندر وہ تمام چیزیں لانا چاہتے ہیں جن سے یہ سیاسی مخالفین کو ایک دفعہ پھر انتقام کا نشانہ بنائیں۔ وہ قانون جو پاکستان کی عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کے منافی ہوگا اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون ڈٹ کر آواز اٹھائے گی۔ وہ قانون جو ملک کے ترقی کے خلاف ہوگا مسلم لیگ نون ڈٹ کر آواز اٹھائے گی۔ اور منی لانڈرنگ کا ان کو فکر ہونا چاہیے جو 13,000 ارب کا قرضہ کھا گئے، جو 120 ارب BRT کے کھا گئے، جو ملک کے اندر کھربوں کھا گئے عوام کی چینی کے نام پر، جو ملک کے اندر پاکستان کی عوام کے آٹا روٹی کے نام پر کھربوں کھا گئے۔ منی لانڈرنگ وہ پیسہ ہو رہا ہے جو اس وقت پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکل کر دوسرے ملک بھیجا جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین کو بلائیں، تمام قانونی متعلقہ آپشنز کو استعمال کر کے جن کو رات کے اندھیرے میں آپ نے چارٹر جہاز میں لندن بھیجا۔ عبرت کا نشان بنائیں اپنے وزیروں کو، اپنے لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف صاحب کا علاج نہیں کر سکتے۔ اور شہزاد اکبر صاحب، تقریریں کرنے سے بہتر ہے، جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ آپ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے مشورہ کریں اور ان سے پوچھیں جنہوں نے تحریری خط لکھا شہباز شریف صاحب کو اپوزیشن کا جو کردار رہا ہے فیٹف کے بلز کی لیجسلیشن کے اوپر، ان کو کہیں کہ آپ کو وہ خط دکھائیں جس میں انہوں نے لکھا کہ اپوزیشن نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے
اور انہوں نے کہا ہے کہ جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اس سے فیٹف کی لیجسلیشن ہوئی اور انشاءاللہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے گا. اور اس کے بعد یہ جھوٹی پریس کانفرنس کریں. آخر میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جتنے مرضی کرائے کے ترجمان لوٹے ریلو کٹے لے آئیں, جو سیاسی مخالفین کے ساتھ کرنا ہے, خدا را پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کے ڈیفنس, اس کے اوپر سیاست نہ کریں. یہ ہم سب کے لیے خطرناک ہوگا, یہ پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے خطرناک ہوگا. خدا را فیٹف کے اوپر سیاست نہ کریں. اور ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کے جھوٹے الزامات کے باوجود سزائے موت کی چکیاں کاٹ چکے ہیں, 20 کلو ہیروئن کا جھوٹا الزام بھگت چکے ہیں, اپنی بیٹیوں کو گرفتار کر چکے ہیں, ان کو آپ سے NRO نہیں چاہیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں ایک دفعہ پھر چیلنج کرتی ہوں, آپ NRO کس کو دے رہے ہیں؟ آپ سے NRO مانگ کون رہا ہے؟ آپ سے NRO ڈیمانڈ کون کر رہا ہے؟ سلیکٹڈ وزیر اعظم. آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے NRO دینے کا. آپ کو میں چیلنج کرتی ہوں, آپ کے ان جھوٹے ترجمانوں کو چیلنج کرتی ہوں, آپ کے اسپوکس پرسن کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ نام بتائیں کس نے آپ سے NRO مانگا ہے, اور ہمیں مت بتائیں کہ ہم نے فیٹف کے بلز پر کیا کرنا ہے. آپ سے زیادہ علم اور تجربہ ہمارے پاس ہے, اور اگر آپ کے پاس دم ہے تو کریں عدالتوں میں پیش ثبوت. بتائیں عوام کو کہ آپ سے NRO کون مانگ رہا ہے. بتائیں کہ اس پروجیکٹ کے اندر جن پر آپ تختیاں لگا رہے ہیں, کیوں شہباز شریف کی میٹرو آج تک چلا رہے ہیں, کیوں نواز شریف کے انرجی کے پروجیکٹس جس نے پاکستان کی عوام کو اندھیروں سے نکالا کیوں چلا رہے ہیں, بند کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ کرپشن پہ مبنی ہیں, اگر ان منصوبوں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو کیوں موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں, کیوں موٹر وے کو بند نہیں کرتے؟ آپ جس منصوبے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ نواز شریف کا منصوبہ ہے. آپ جس منصوبے پہ تختی لگاتے ہیں وہ نواز شریف کا منصوبہ ہے. آپ نے سی پیک کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی کیونکہ سی پیک کے ساتھ پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کا فیوچر جڑا تھا, مستقبل جڑا تھا, ملک کی ترقی کا مستقبل جڑا تھا. کیوں بند نہیں کرتے؟ کیوں ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس جس کا آپ نے جواب نہیں دیا, جو آپ نے خفیہ طریقے سے پاکستان میں پیسہ منگوایا, جس کے ذریعے آپ پاکستان کی عوام کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں, اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. باقی بھولیے گا نا, میں آپ کو آج چیلنج کر کے جا رہی ہوں, آپ کے ان کرائے کے ترجمانوں کو چیلنج کر کے جا رہی ہوں کہ بتائیں NRO کس نے مانگا ہے. اور جو منی لانڈرنگ, جس سے میں نے پہلے کہا کہ منی لانڈرنگ کو انسرٹ اپوزیشن نے کرایا کہ اس کو ٹیرر فائنانسنگ کے ساتھ جوڑ کے انسرٹ کیا جائے فیٹف بل کے اندر, وہ آپ نے نہیں کرایا, کیونکہ آپ تو آج کل منی لانڈرنگ میں مصروف ہیں. اور یہ روز ڈگڈگی بجانے سے بہتر ہے کہ پاکستان کی عوام کو روزگار دیں, ملک کو ترقی دیں. ہم نے تمام جوابات عدالت میں جمع کرا دیے ہیں. نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر رپورٹ ہر مہینے پنجاب حکومت کو جمع ہوتی ہے. ابھی پچھلے مہینے ہم نے جمع کروائی ہے جو کورٹ کا آرڈر تھا. اور جھوٹ بول کر آپ نواز شریف کی صحت پر سیاست تو کر سکتے ہیں, لیکن ایک اینٹ نواز شریف جیسی لگانا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں نہیں رکھا. اس لیے یہ جھوٹے بیانیے کو, چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو, چاہے ملک کی معیشت ہو, چاہے ملک کا ڈیفنس ہو, چاہے ملک کی سیکیورٹی ایشوز ہوں, چاہے ملک کی ڈیولپمنٹ ہو, چاہے ملک کی ترقی ہو, آپ نے ہر شعبے کو تباہ کیا. ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ نے ہر وہ فیصلہ کیا جس سے ملک کا ہر شعبہ تباہ ہو, ملک کی ترقی رک جائے, ملک کے اندر بزنس ختم ہو جائے, ملک کے اندر روزگار ختم ہو جائے, ملک کے اندر ہر قسم کی ترقی منجمد ہو جائے. اور آخر میں آپ نے عوام کا آٹا اور چینی بھی چوری کر لیا.
पेट्रोल चोरी कर दिया। आज आवाम के पास पैसे नहीं है कि वो दवाइयाँ खरीद सके जो 500% महंगी हो गई। इसलिए खुदारा पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशूज़ पर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर, पाकिस्तान की सफारतकारी पर, पाकिस्तान की मईशत पर सियासत न करें। सियासत करनी हमें भी आती है, लेकिन हम एक ज़िम्मेदार तरीके से जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ हों उन पे हमें सियासत करना सिखाया नहीं गया। और हर बात का, हर झूठ का इसी तरह जवाब मिलेगा और आपके जवाब के हम मुंतज़िर रहेंगे।